افغانستان نے پاکستان میں موجود سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے۔ افغانستان نے پاکستان میں موجود افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل کو سفارتی عملے سمیت واپس بلا لیا ہے۔ پاکستان نے اس فیصلے کو بدقسمتی اور افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حکومت افغانستان کی طرف سے اس فیصلے پر نظر ثانی کی امید رکھتے ہیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ سفارتی عملے کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر واپس بلایا گیا ہے۔ افغان سفیر کی صاحبزادی کو مبینہ طور پر اسلام آباد سے 16 جولائی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق افغان سفیر کی صاحبزادی کو اسلام آباد میں کئی گھنٹوں تک اغوا کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس پر افغان حکومت نے کابل میں پاکستانی سفیر کو بھی دفتر خارجہ طلب کیا تھا۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق افغان حکومت کا ایک وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا، جس میں مذکورہ واقعے اور اس کے دیگر عوامل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں کی گرفتاری اور ٹرائل سمیت سیکیورٹی خدشات دور کیے جانے تک سفیر کو واپس بلوا لیا گیا ہے۔ اس معاملے پر پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے افغانستان کی جانب سے اپنے سفیر اور سینئر سفارتکاروں کو واپس بلانے کے فیصلے کو بدقسمتی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر افغان سفیر کی صاحبزادی کے مبینہ اغوا کے واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ سفیر، ان کے اہل خانہ اور افغان قونصل خانے کے دیگر عملے کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکریٹری خارجہ نے اتوار کو افغانستان کے سفیر سے بھی ملاقات کی اور حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے تمام اقدامات پر روشنی ڈالی اور انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان میں پولیس نے افغان سفیر کی صاحبزادی کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ افغان سفیر کی صاحبزادی کے مبینہ اغوا کے شبہے میں 2 ٹیکسی ڈرائیورز کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ شیخ رشید کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ سے سیکٹر G7 میں واقع مارکیٹ سے راولپنڈی گئیں، جس کی فوٹیج موجود ہے۔ ان کے بقول یہ اسلام آباد کی وہ مارکیٹ ہے جہاں گاڑیوں کی مرمت کے لیے ورکشاپس موجود ہیں اور اس پوری مارکیٹ میں کوئی شاپنگ مال نہیں۔ افغان سفیر کی صاحبزادی نے اسلام آباد کو جو تحریری درخواست دی، اس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی سالگرہ کے لیے تحفہ لینے پیدل گھر سے نکلیں اور 2 منٹ کی واک کے بعد ایک ٹیکسی لی۔ انہوں نے بتایا کہ تحفہ خریدنے کے بعد جب وہ گھر واپس آنے کے لیے ٹیکسی کے انتظار میں تھیں تو ایک ٹیکسی ان کے سامنے آ کر رکی اور وہ اس میں سوار ہو گئیں، جس کے 5 منٹ کے بعد ٹیکسی رکی اور اس میں ایک اور شخص سوار ہو گیا۔ ان کے مطابق میرے احتجاج کرنے پر سوار شخص نے منہ بند رکھنے کا کہا اور کہا کہ تم اسی کمیونسٹ کی بیٹی ہو، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے اور کسی دن پکڑ لیں گے۔ بات کرنے کے دوران اس نے مجھے دھکا دیا اور مارنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میں خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی انتہائی گندی جگہ پر موجود تھی۔ اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں دفعہ 365، 354 اور 506 اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ افغان سفیر کی صاحبزادی سے متعلق سوشل میڈیا پر افواہوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ایک ٹک ٹاکر کی زخمی حالت میں تصویر کو افغان سفیر کی صاحبزادی کہہ کر بڑے پیمانے پر شیئر بھی کیا گیا، جس کے بعد ہفتے کی شب افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل نے اپنی بیٹی کی تصویر ٹویٹر پر جاری کی اور دیگر تمام تصاویر کی تردید کی۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب افغانستان کی جانب سے پاکستان پر مسلسل طالبان کی حمایت کرنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور دونوں ممالک کے رہنماؤں میں لفظی جنگ جاری ہے۔ افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد سے ملک میں طالبان کے ملک کے بیشتر حصوں پر قبضہ کیے جانے کے بعد افغان حکومت پریشانی کا شکار ہے اور ایسے میں افغان رہنماؤں کی جانب سے پاکستان پر الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت افغانستان میں شدید لڑائی جاری ہے۔ اس لڑائی کا سب سے زیادہ نقصان افغان عوام کو ہو رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں افغان اپنے ہی ملک میں دربدر ہو گئے ہیں، عام لوگوں کی املاک تباہ ہوئی ہیں اور لوٹ مار کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔